میں اپنے گاؤں مراد پور پہنچا۔ ماں اور عارفہ گجراوالا میں بڑے بھائی باقر کے پاس تھیں۔ گاؤں میں سب کو یہی معلوم تھا کہ اپنے ننیالی رشتہ داروں کے پاس کہیں آزاد کشمیر میں ہے۔ میرے قریبی ساتھیوں میں سے کسی کو بھی گجراوالا والی بات کا نہیں پتہ تھا۔ گجراوالا میں ہم نے ایک مکان خرید لیا تھا، لیکن یہ مراد پور والا آبائی گھر میں نے بیچا نہیں تھا۔ میں بیچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں میری جڑیں تھیں، جڑیں کھیت کھیت، کنواں کنواں، گلی گلی پھیلی ہوئی تھیں۔ میں ان مست فضاؤں اور اس کچی کچور دھرتی سے بچھڑ کر زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ ان دنوں میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اپنے پرانے یاروں دوستوں سے ملا، محفل میں بیٹھا، ماہیے سنے، کبڈی اور کشتی دیکھی، سائفن پر جا کر پہروں مچھلی کا شکار کیا۔ ہاں، میں ہلکا پھلکا تھا، مگر سینے کے اندر ایک بہت بڑا خلا بھی تھا، کسی کی من موہنی صورت کا خلا۔ کوئی آواز بہت دور سے مجھے رات دن بلاتی تھی، کوئی چہرہ، کوئی مسکراہٹ، اور ایک چمکتا ہوا کوکا، ایک جھکی ہوئی سی نظر۔ مجھے پتا تھا وہ مجھے یاد کرتی تھیں، کیونکہ میں بھی ہر گھڑی ان کو یاد کرتا تھا۔ ہر چیز میں ان کا عکس محسوس کرتا تھا، ہر آواز میں ان کی آواز کھوجتا تھا۔ میں پھر کہوں گا، میں ہر کیفیت آپ کے سامنے کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ میں کوئی بھی چیز کھاتا تھا تو میرے دل میں فوراً یہ خیال آتا کہ کاش اس وقت بلقیس میرے ساتھ ہوتی۔ میں کوئی خوبصورت منظر دیکھتا تو دل میں یہ حسرت جاگتی کہ یہ منظر بلقیس نے بھی میرے ساتھ دیکھا ہوتا۔ کوئی دل گداز گیت سنتا تو دھیان فوراً بلقیس کی طرف جاتا۔ میں آنکھیں بند کر لیتا، بلقیس کا چہرہ تصور میں ابھارنے کی کوشش کرتا۔ کبھی وہ ابھر آتا، کبھی مایوسی ہوتی۔ میرے پاس جو پیسے موجود تھے وہ میں فراغ دلی سے خیرات کرتا۔ خیرات کرتے وقت ذہن میں بیبے جی اور بلقیس کا تصور ہی ہوتا تھا۔ کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے میں دل میں اسے بیگم بلقیس سے منسوب کر دیتا، اور اس طرح مجھے عجیب سی تسلی ہوتی۔ میں عام معیار کے مطابق مذہبی نہیں تھا، لیکن مجھے ہمیشہ سے خدا کی ذات پر یقین رہا تھا، اور اس کی قدرت بھی میرے لیے ہر شک و شبے سے بالا رہی ہے۔ میں مصلی پر بیٹھ کر تو دعا نہیں مانگتا تھا، مگر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، یا کسی سنسان رات میں چپ چاپ لیٹے ہوئے میرے دل سے دعا نکلتی تھی۔ اے اوپر والے، تو سب دیکھتا ہے۔ میں اپنی سوچوں پر شرمندہ ہوں، اپنے کردار پر بھی نادم ہوں، لیکن تو جانتا ہے میرے دل میں سچ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، اور میرا جو بھی قدم ہے بس اس کی راہ میں ہے۔ کسی وقت مجھے لگتا تھا کہ مجھ پر بلقیس کے نام کی مہر لگ چکی ہے۔ میری کلائی پر ہتھیلی کی طرف جلنے کے زخم کا نشان تھا، اور اس سے کہیں بڑا اور وسیع و عریض نشان میرے دل پر تھا، جو بس مجھے نظر آتا تھا۔ راجوال کی خبریں رونق علی کے ایک خاص بندے کے ذریعے اور دوسرے واسطوں سے مجھ تک پہنچتی رہتی تھیں۔ 1.5-2 مہینوں میں ہی چودھری عزیز نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ ایسے تمام ملازمین کو چن چن کر نکال دیا گیا جو کسی بھی طرح سے بیگم بلقیس سے ہمدردی رکھتے تھے۔ تاجو اور اس کی ماں بھی اس میں شامل تھی۔ مسلح محافظوں میں بھی لمبی چوڑی چھانٹی ہوئی، کچھ کھڈے لائن لگا دیے گئے۔ چودھری عزیز نے حویلی کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ بیگم بلقیس، ان کی بہن اور حامد وغیرہ اوپر والے کمروں میں چلے گئے تھے۔ چودھری عزیز نے پہلے کی طرح حویلی کے اندر شراب وغیرہ بھی پینی شروع کر دی تھی۔ پھر ایک روز اماں دلشاد کے بارے میں بھی اطلاع ملی کہ وہ حویلی کے ماحول سے پریشان ہیں اور واپس شام پور جانے کا سوچ رہی ہیں۔ اس اطلاع نے مجھے دکھ دیا۔ اماں اور اس کی بیٹیوں کو میں شام پور سے بڑی چاہ اور عزت کے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں نے رونق علی کے کارندے فیاض سے کہا کہ وہ اس بارے میں مزید معلوم کرے اور مجھے بتائے۔ میں گجراوالا جا کر بیبے جی، بھائی باقر علی اور عارفہ سے 2 بار ملاقات کر چکا تھا۔ ایک دن پھر ان سے ملنے کو دل مچلا، ساتھ ساتھ ڈر بھی تھا کہ بیبے جی پھر شادی کی بات نہ چھیڑ دیں۔ بہرحال اس ڈر کے سبب ان سے زیادہ دن دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ چچا زاد باگو نے اپنی اور بہن کی شادی کا کچھ سامان خریدنے لاہور جانا تھا۔
وہ بھی میرے ساتھ ہو لیا۔ بہار کی آمد تھی لیکن فضا میں ابھی خنکی موجود تھی۔ ہم صبح سویرے تانگے پر نکلے۔ ہمیں 2 تانگے بدل کر پسرور روڈ پہنچنا تھا، پھر وہاں سے بس پکڑنی تھی۔ جس تانگے پر ہم روانہ ہوئے اس پر ہمارے ہی گاؤں کی ایک ماچھن رابعہ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ 4 بچے تھے جن میں بڑی لڑکی کی عمر 17-18 سال تھی۔ ایک چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا، باقی ماں کے ساتھ پیچھے تھے۔ یہ بہت سویرے کا وقت تھا، ابھی دھوپ نہیں نکلی تھی۔ ہم گاؤں سے 2-2.5 میل آگے آئے تھے کہ ایک جگہ کوچوان کو تانگا روکنا پڑا۔ کچے راستے پر ایک گڑھا تھا جو بارشی پانی سے بھرا ہوا تھا۔ گڑھے کے ارد گرد کسی نے ڈھینگریاں یعنی خشک ٹہنیاں رکھ دی تھی۔ بظاہر یہ لگتا تھا کہ راہگیروں کی حفاظت کے لیے ایسا کیا گیا ہے، مگر کنارے پر راستہ کم رہ گیا تھا، تانگے کو احتیاط سے گزارنے کی ضرورت تھی۔ کوچوان نیچے اتر آیا۔ یہی وقت تھا جب کنارے کی اونچی فصل میں سے 3-4 بندے جھپٹا مار کے باہر نکل آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کالے رنگ کی LMG چمک رہی تھی۔ خبردار اوئے، رائفل بردار نے میری طرف بیرل کرتے ہوئے کہا، کوئی چالاکی نہ دکھانا۔ ماچھن رابعہ اور اس کے بچے خوفزدہ ہو کے چلانے لگے۔ میری اور باگو کی کمیزوں کے نیچے بھرے ہوئے پستول موجود تھے، مگر جو کچھ ہوا اتنا اچانک تھا کہ ہم ٹھٹک کر رہ گئے۔ ڈھاٹا پوش رائفل بردار پھر گرجا، نیچے اترا نہیں تو بسٹ مار کر بال بچے سمیت فنا کر دوں گا۔ مجھے LMG کی مار کا پتہ تھا، ایک لہجے میں ہم سب شکار ہو سکتے تھے۔ رابعہ اور اس کے بچے مسلسل چلا رہے تھے۔ 2 بندوں نے ان کی طرف بھی رائفلیں سیدھی کر لی تھیں۔ ان 4 بندوں میں سے 2 نے سر ڈھاٹوں میں چھپائے ہوئے تھے، باقی 2 ہمارے لیے انجان تھے۔ میں نے باگو کا گھٹنا دبا کر اسے کسی بھی حرکت سے منع کیا۔ مجھے اپنے سے زیادہ اپنے ساتھی بچوں کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ پستول نکال کر نیچے پھینک دے، ڈھاٹا پوش نے LMG کا سیاہ بیرل عین میرے سینے کی طرف رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ خوفناک تھا، وہ ایسے بندے کا لہجہ تھا جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے پستول پھینک دیا، باگو نے بھی ایسے ہی کیا۔ باگو کا پستول لڑک کے پانی میں جا گرا۔ چلو نیچے اترو دونوں، دوسرا حکم ہوا۔ ہم تانگے سے اتر آئے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ سواریوں والا ایک تانگا سامنے سے آ رہا تھا، مگر تانگے والوں نے دور سے ہی صورتحال کی سنگینی بھانپ لی اور تانگا موڑ کر ایک طرف اوجھل ہو گئے۔ اسی دوران پیچھے سے ایک کالی گاڑی دھول اڑاتی اور ہچکولے کھاتی موقع پر پہنچی۔ اس میں بھی 2 بندے موجود تھے اور یہ بھی شکلوں سے خطرناک لگتے تھے۔ چلو وڑو گاڑی کے اندر، ڈھاٹا پوش نے انگلی ٹریگر پر رکھتے ہوئے کہا۔ مزاحمت کا کوئی موقع نہیں تھا، ایسے موقعوں پر بہادری بے وقوفی بن جاتی ہے۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہی وقت تھا جب 7mm رائفل کا ایک فائر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بندہ گرجا، رک جاؤ۔ میں نے مڑ کے دیکھا، رابعہ کے بچوں میں سے ایک خوفزدہ ہو کے کھیتوں کی طرف بھاگا تھا۔ یہ وہی 17-18 سالہ لڑکی تھی۔ رائفل بردار نے بے دریغ اس پہ فائر کر دیا۔ لڑکی مجھے نظر نہیں آئی، تاہم رائفل بردار نظر آیا جو لڑکی کے پیچھے بھاگتا ہوا کھیت میں گھس گیا تھا۔ اسی دوران میں ہی گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیور سمیت گاڑی میں 4 مسلح بندے تھے۔ LMG کی نال میرے پیٹ میں گھسی ہوئی تھی۔ ایک پستول بائیں کن پٹی کے ساتھ تھا، دوسری رائفل کی نال باگو کی گردن میں اس طرح سے دھنسی ہوئی تھی کہ باگو کی گردن خطرناک زاویے سے پیچھے مڑ گئی تھی۔ یہ 4 افراد ہمیں کوئی موقع دینا نہیں چاہتے تھے، خاص طور سے مجھے تو بالکل نہیں۔ ایسی شدید ٹینشن میں یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں اتفاقاً گولی نہ چل جائے۔ میں نے حملہ آوروں کو ذرا پرسکون رکھنے کے لیے ان سے بات چیت شروع کر دی۔ کون ہو تم لوگ؟ میں تم میں سے کسی کو نہیں جانتا، لیکن تیرے خاندان کی عورتیں جانتی ہوں گی، وہ ہمارے ہی بچے کھلاتی ہیں۔ نہایت ترش جواب ملا۔ دیکھو بد زبانی اچھی نہیں ہے، کہیں ایک طرف گاڑی روک دو، جو کچھ چاہتے ہو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے ہم تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دیں۔ بڑی سخت ڈیمانڈ ہے، تیرے گھر کی ساری جوان زنانیوں کو ٹھنڈے فرش پر ننگا نچانا ہے، بھر لوگے یہ کڑوا گھونٹ؟
میں سمجھ گیا کہ ان کتوں سے بات کرنا فضول ہے۔ گہری سانس لے کر میں نے نشست کی بیگ سے ٹیک لگا لی۔ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ ڈھاٹا پوش نے LMG کی نال نہایت بے رحمی سے میرے پیٹ میں دھساتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی از حد سر پھرا اور خطرناک تھا۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ باگو نے پوچھا۔ جہاں سے سارے آتے ہیں، جہاں سے تو آیا ہے، وہ بازاری انداز میں بولا۔ باگو کے چہرے پر تیش کا رنگ لہرایا، لیکن خیریت گزری کہ اس نے فوری طور پر کوئی بے وقوفی نہیں کی۔ معاملہ بہت سنگین لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ میرا ذہن نہایت تیز رفتاری سے سوچنے لگا۔ کئی امکانات تھے۔ چودھری عزیز، لیاقت کالا، موکھل پاشا، چھوٹا موکھل، یا پھر کوئی اور ویری۔ میں نے ابھی تک کسی کا چہرہ نہیں پہچانا تھا، اور باگو کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ اونچی نیچی فصل کے درمیان گاڑی کچے رستے پر ہچکولے کھاتی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر انتہا درجے کا تناؤ تھا۔ ٹریگروں پر رکھی ہوئی انگلیوں کا منظر بہت خطرناک تھا۔ اس خوفناکی کو بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تقریباً 5-6 کلومیٹر چلنے کے بعد گاڑی درختوں سے گھرے ہوئے ایک کچے مکان کے سامنے جا رکی۔ یہ ایک باغ تھا۔ آم، امرود اور جامن کے درخت نظر آ رہے تھے۔ بہار کے سبب ہر درخت پر رونق نظر آتی تھی۔ 4-5 کمروں پر مشتمل مکان بالکل سنسان تھا۔ ایک طرف 2 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، پاس ہی کیچڑ آلود پہیوں والا ریڑھا کھڑا تھا۔ دیواروں پر گوبر کے اپلوں کی طویل قطاریں نظر آتی تھیں۔ چلو نیچے اتر، ایک رائفل بردار نے باگو کو رائفل کی نال سے دھکیلتے ہوئے کہا۔ باگو نیچے اتر آیا۔ چل بھائی، تو بھی تشریف نیچے اتار، ڈھاٹا پوش نے LMG میرے پیٹ میں دھساتے ہوئے کہا۔ میں نے آخری کوشش کرتے ہوئے تحمل سے کہا، دیکھو اگر یہ معاملہ گل بات، ابھی میری بات میرے منہ میں ہی تھی کہ اس شخص کا بھرپور تھپڑ میرے چہرے پر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی گالی سنائی دی۔ باگو جو بڑی دیر سے برداشت کر رہا تھا مزید برداشت نہ کر سکا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ اس کے عقب میں بس ایک رائفل بردار تھا۔ باگو بے حد تیزی سے پلٹا۔ اس کا بایاں ہاتھ 7mm رائفل کے بیرل پر آیا اور بیرل نیچے جھک گیا۔ اس کے ساتھ ہی باگو نے رائفل بردار کے پیٹ میں زوردار لات رسید کر کے اس سے رائفل چھیننا چاہی، مگر رائفل بردار نے رائفل نہیں چھوڑی۔ دونوں گر گئے۔ گرتے ہوئے رائفل سے گولی چلی اور زمین میں پیوست ہو گئی۔ میں نے LMG کی خوفناک نال اپنے پیٹ سے ہٹا دی، مگر باقی 2 ہتھیار میری طرف تھے اور میں گاڑی کے اندر تھا۔ یہ پوزیشن ہرگز ایسی نہیں تھی کہ مزاحمت کی جا سکتی۔ اسی دوران میں گاڑی کے پاس کھڑے ایک شخص نے 38 بور کے پستل کا ایک فائر کیا، اور باگو جو رائفل بردار سے رائفل چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، پہلو میں گولی کھا کر اپلوں کے اوپر گرا۔ اس کی جلد بازی اسے جان لیوا طور پر زخمی کر گئی تھی۔ جس شخص کے پیٹ میں باگو کی لات لگی تھی وہ بپھرا ہوا تھا۔ اس نے رائفل کی نال باگو کے سر سے لگائی۔ ایک لہجے کے لیے لگا وہ باگو کو وہیں شوٹ کر دے گا، مگر پھر میرے اور ڈھاٹا پوش کے چلانے سے وہ رک گیا۔ مجھے باہر نکال لیا گیا۔ اس موقع پر میری ذرا سی مزاحمت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ باگو زمین پہ پڑا تھا، اس کا پہلو تیزی سے خون اگل رہا تھا۔ 3 افراد اسے اٹھا کر ایک قریبی کمرے میں لے گئے۔ غالباً وہ اسے طبی امداد دینا چاہ رہے تھے۔ مجھے ایک وسیع صحن میں لایا گیا۔ یہاں چارہ کاٹنے والا ٹوکا تھا، بھینسیں تھیں، 2 عورتیں ایک چارپائی کے پاس کھڑی تھیں۔ شاید کچھ دیر پہلے تک وہ سبزی کاٹ رہی تھیں۔ اب اوپر تلے ہونے والے 2 فائروں نے انہیں ٹھٹکا دیا تھا۔ انہوں نے قدرے ہراساں نظروں سے مجھے رائفلوں کی زد میں دیکھا اور آپس میں خسر پھسر کرنے لگی۔ پھر مجھے ایک کمرے میں دھکیل کر دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ دروازہ لوہے کی چادر کا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی جو برآمدے کی طرف کھلتی تھی۔ اس میں زنگ آلود سلاخیں لگی ہوئی تھیں، تاہم 2 سلاخیں نئی نظر آتی تھیں۔ ان سلاخوں کو کھڑکی کی چوکھٹ میں شاید 2-4 دن پہلے ہی ٹھوکا گیا تھا۔ اس بات سے یہ اشارہ ملتا تھا کہ شاید ہمیں یہاں لانے کا پروگرام 2-4 دن پہلے بنا لیا گیا تھا۔ کمرے میں 2 چارپائیاں تھیں، 2 موڑے، ایک جالی دار ڈولی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔
کمرے کے 2 دروازے تھے۔ میں وہاں پورے 8 پہر بھوکا پیاسا بند رہا۔ مجھے کسی کی صورت بھی نظر نہیں آئی، بس یہ اندازہ ہوتا تھا کہ 1 یا 2 مسلح بندے کمرے کے ارد گرد موجود ہیں۔ رات کو میں نے کئی بار آوازیں بھی دیں مگر کسی آواز کا جواب نہیں آیا۔ میں باگو کے بارے میں بہت فکر مند تھا۔ اگلے روز صبح کے وقت دروازہ کھلا۔ ایک شخص رائفل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، دوسرے نے کھانے کی چنگیر دروازے کے قریب کچے فرش پر رکھ دی۔ دروازہ پھر سے بند کر دیا گیا۔ دونوں افراد سلاخ دار کھڑکی کے قریب آ گئے۔ میں نے پوچھا میرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ بچ گیا ہے حرامزادہ، کافی ڈھیٹ ہڈی ہے، سانولے رنگ والے شخص نے جواب دیا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سب کچھ دکھا بھی دیں گے اور سنا بھی دیں گے، پہلے روٹی کھا لے، چوسے ہوئے امب جیسا منہ ہو گیا تیرا۔ وہ ہسپتال میں ہے یا یہاں ہے؟ اوے ہسپتال لے جانے کی کیا ضرورت؟ ہم خود بھلی چنگی ڈاکٹری کر لیتے ہیں، بلکہ آپریشن بھی کرتے ہیں، تجھے دکھائیں گے 1-2 دن میں۔ میں ان سے مزید بات کرنا چاہتا تھا مگر وہ کھڑکی سے ہٹ گئے۔ میں نے کل گھر سے نکلتے وقت ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ خیال تھا کہ بس میں بیٹھنے سے پہلے کچھ کھا پی لوں گا۔ اس حساب سے مجھے کچھ بھی کھائے ہوئے تقریباً 36 گھنٹے ہو چکے تھے۔ تلے ہوئے انڈے اور دہی وغیرہ کی خوشبو چنگیر میں سے اٹھ رہی تھی مگر کھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سانولے چہرے والا پھر کھڑکی پہ نظر آیا، طنزیہ انداز میں کہنے لگا، کیا سوچ رہا ہے؟ کھا لے، زہر نہیں ملایا ہوا اس میں۔ ملا بھی دیا ہو تو کون سی بڑی بات ہے، میں نے کہا۔ گھبرا مت، اتنی آسان موت نہیں ماریں گے تجھے۔ میں واقعی کھانے کے بارے میں مطمئن نہیں تھا مگر جسمانی ضرورت بھی پوری کرنی تھی۔ چند لقمے لے لیے۔ ارد گرد پھر خاموشی تھی۔ درختوں کے درمیان گھری ہوئی یہ بالکل الگ تھلگ جگہ تھی۔ کل یہاں 2 فائر ہوئے تھے لیکن شاید کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وسیع صحن کے دوسرے کنارے سے بس کسی وقت کسی بچے کے چلانے یا عورت کے بولنے کی مدھم آواز میرے کانوں تک پہنچتی تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، باگو کے بارے میں اور اس نوعمر لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا جس پر کل گندم کے کھیت میں گولی چلائی گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ بچی تھی یا نہیں۔ ماچھن رابعہ کا روتا بلکتا چہرہ بھی بار بار تصور میں آ رہا تھا۔ وہ بیچارے خامخواہ اس چکر میں پھنس گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میں سو گیا۔ ٹھیک سے پتہ نہیں میں کتنی دیر سویا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو سر بھاری تھا۔ برآمدے میں نظر آنے والی روشنی بہت مدھم تھی۔ یکا یک میں بری طرح سے ٹھٹکا۔ میں چارپائی سے اٹھنے کے لیے اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور سناٹے میں رہ گیا۔ ذہن پہ چھائی ہوئی غنودگی ایک دم بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں چارپائی کے ساتھ بڑی مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ ایک موٹی رسی میرے جسم کے مختلف حصوں پر بری طرح کھب رہی تھی۔ میرا بالائی جسم بالکل عریاں تھا۔ میں اپنی حالت پر ششدر رہ گیا۔ میں نے اپنے چکرائے ہوئے سر پر غور کیا اور اس بھاری پن پر غور کیا جو پورے جسم میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ شک غلط نہیں تھا۔ کھانے میں کوئی نشہ آور چیز ملائی گئی تھی۔ میں اس کھانے کے اثر میں نہ جانے کتنی دیر اپنے ارد گرد سے یکسر بے خبر رہا۔ اس سے پہلے کہ میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پکارتا، دروازے پر آہٹ ہوئی اور وہ کھل گیا۔ اس دفعہ اندر آنے والے افراد کی تعداد 3 تھی۔ ان میں سے ایک وہی LMG رائفل والا تھا۔ اب وہ اپنے خاکی رنگ کے ڈھاٹے کے بغیر تھا۔ اس کی صورت میرے لیے اجنبی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ایک جرائم پیشہ سفاک قاتل کا چہرہ ہے۔ اس کے جبڑے چوڑے تھے، تھوڑی پر پرانے زخم کا ایک گہرا نشان تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بھاری آواز میں بولا، ہاں وہی شاہ خاورے، سنا ہے بڑی گرمی ہے تیرے خون میں، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا ہے تو۔ میں نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور کون ہے تو؟ سمجھ لے میں تیری شامت ہوں۔ تو نے بڑی ات مچائی ہوئی تھی، تیری ات ختم کرنے اور تجھے ٹھنڈا ٹھار کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ میرا ساتھی کہاں ہے؟ اس حرامی کو چھوڑ، تو اپنی خیر منا، چوڑے جبڑے والے نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک کارندے کو اشارہ کیا۔ وہ آگے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بانس کی موٹی چھڑی تھی جسے غالباً تیل یا کسی اور چکنائی میں بھگویا گیا تھا۔
میں سمجھ گیا مجھ پر سخت وقت آنے لگا ہے۔ ایک بندے نے آگے بڑھ کر سلاخ دار کھڑکی کے پٹ بند کر دیے۔ دروازہ پہلے ہی بند تھا۔ چھڑی بردار نے بڑی بے رحمی سے میرے جسم پر ضربیں لگانا شروع کی۔ ننگے پنڈے پر بانس جیسی لکڑی کی ضرب بڑی دردناک ثابت ہوئی، اور یہاں تو مارا بھی بڑی بے رحمی سے جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے جسم پر جگہ جگہ دہکی ہوئی سلاخیں رکھی جا رہی ہیں۔ ہر ضرب پر میرا جسم تھوڑا سا اچھلتا، قوت برداشت تھوڑی سی کم ہو جاتی۔ آخر میرے ہونٹوں سے بے ساختہ کراہیں نکلنے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ کراہیں بلند ہوتی گئی۔ 4-5 میں ہی میں نیم جان ہو گیا۔ چوڑے جبڑے والے نے ہاتھ کے اشارے سے چھڑی بردار کو روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ وہ بولا، اوئے اتنی تھوڑی سی خاطر پہ تو زنانیوں کی طرح ہائے ہائے کرنے لگا۔ میں نے تو سنا تھا تو بڑا دراچھا ہے، اکیلا 6-7 بندوں کو بکری بنا دیتا ہے۔ باندھ کے مارنا کوئی بہادری نہیں ہے، لیکن باندھ لینا تو بہادری ہے نا، اس نے منطقی جواب دیا۔ پھر سگریٹ کا ایک لمبا کش لے کر اس نے زہرناک نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھا اور ڈرامائی انداز میں بولا، ہمشیرہ کہاں ہے تیری؟ اپنی زبان کو لگام دو، میں پھنکارا۔ اس نے بڑی صفاقی سے جلتا ہوا سگریٹ میری بائیں چھاتی پہ بجھا دیا۔ چھاتی کے گول ابھار کی جگہ بڑی نازک ہوتی ہے۔ مجھے بالکل یہی لگا کہ ایک دہکتی ہوئی سلاخ کسی نے میرے سینے میں اتار دی۔ یہ اذیت بیان سے باہر تھی۔ میرا رواں رواں درد سے بھر گیا۔ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، تیری ہر نرم نرم جگہ کو ایسے ہی جلاؤں گا۔ اپنی بہن کا ٹھکانہ تو تجھے بتانا ہی پڑے گا، ویسے بھی اور ویسے بھی۔ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ او ہو قصور، دیکھ بھائی قصور پوچھ رہا ہے، واہ کیا بات ہے۔ چوڑے جبڑے والے نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر مزاحیہ انداز میں کہا۔ وہ بھی زہریلے انداز میں مسکرانے لگے۔ اس شخص نے میرے بال مٹھی میں جکڑ کر بے دردی سے کئی جھٹکے دیے، پھر پھنکارا، تیرے قصوروں پر تو پورا اخبار کالا کیا جا سکتا ہے۔ فکرے کے آخر میں اس نے ایک غلیظ گالی بکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تو وہ بدبخت ہے کہ جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ تو کتے کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا، تجھے حویلی والوں نے روٹی ڈالی، تجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، لیکن تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ تو نے مالکوں کو ہی کاٹنا شروع کر دیا، ان کی عزت پر اپنے دانت تیز کرنے لگا۔ تیری تو بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دی جائے تو بھی کم ہے، پر تیرے پنڈے میں سے تیری جان کو اتنی جلدی آزاد نہیں ہونے دیں گے ہم۔ کیوں بھائی فیکے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اس نے اپنے ایک فربا اندام ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بارہ صاحب۔ جس کو بارہ صاحب کہا گیا تھا وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں صاف صاف بات کرتا ہوں خاورے، یہ کام تو بڑا بے غیرتی والا ہے، پر یہ کام تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں اگر زندہ رہنا ہے اور اس کمرے سے جان چھڑانی ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ اپنی ہمشیرہ صاحبہ کا پتہ ٹھکانہ بتانا پڑے گا اور انہیں یہاں بلانا پڑے گا۔ میں خاموش رہا، کیونکہ اس بات کا نرم سے نرم جواب یہ تھا کہ میں اس بارہ نامی بندے کی زبان کاٹ کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا، اور فی الوقت میں رسی کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ بڑی گرمی ہے وہی، بڑی گرمی ہے، بارے نے میرے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر کہا، پھر نیا سگریٹ سلگا کے بولا، اپنی کنواری بہن کو ہم جیسے گرم چھڑوں کے حوالے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، پر تو عاشق ہے نا، اور عاشقوں کو بڑی بڑی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر بڑی مشکلوں سے گزرنے کا حوصلہ نہ ہو تو پھر عشق معشوقی میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کیوں وہی فیکے؟ جی بالکل۔ چل شاباش، بتا کہاں چھپایا ہوا ہے اپنی ہمشیرہ اور امی جی کو؟ اس نے سگریٹ کو پھر میرے جسم سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اپنی زبان کو لگام دے کتے، میں ہر خطرے سے بے نیاز ہو کے دھاڑا تھا۔ اس مرتبہ اس نے مجھے پیٹ پر ناف کی گول گہرائی میں داغا۔ یہ بھی حساس جگہ ہوتی ہے،
میں مچھلی کی طرح تڑپا، رسی میرے بازوؤں اور پنڈلیوں میں آرے کی طرح گھسنے لگی۔ مجھ پہ نیم بے ہوشی سی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں غالباً چلایا بھی تھا۔ ابھی کچا بدماش ہے، فیکے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ہاں بھائی کچے بدماش۔ چند سیکنڈ بعد بارے کی طنزیہ آواز کانوں سے ٹکرائی۔ کیا ارادہ ہے ہمشیرہ صاحبہ کے بارے میں نے بارے کے منہ پہ تھوکنے کا ارادہ کیا، لیکن منہ بالکل خشک ہو چکا تھا۔ میں نے زور لگا کے خود کو رسیوں سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں چارپائی کئی انچ تک دائیں بائیں کھسکی، مگر میں موٹی رسی کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ بارے نے میرے بال مٹھی میں جکڑے۔ اگر اپنی بہن کے نام پر غیرت اتنے اچھالے مار رہی ہے تو دوسرے کی ماں بہن کی عزت کا خیال کیوں نہ کیا تو نے؟ میں نے کسی کی عزت خراب نہیں کی۔ میں نیم غنودگی کی کیفیت میں کراہا۔ تجھے موقع نہیں ملا ہوگا، ورنہ تیرے جیسے شودے ہاتھ آئی شے کب چھوڑتے ہیں۔ بڑے دیکھیں تیرے جیسے لفنٹڑو رنگ باز، جہاں سونی زنانی نظر آئی وہیں رال گرانے لگے۔ تیرے جیسے بھونڈ عاشقوں کی ساری محبت بس زنانی کی چمڑی تک ہوتی ہے۔ اپنی چپڑی چپڑی باتوں سے زنانی کی مت ماری۔ 2-4 دن اس کا رس شس چوسا، موج میلہ کیا، پھر اڑ گئے کسی اور جگہ عاشقی کا ڈنگ مارنے کے لیے۔ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، میں نے عجیب سی کیفیت میں کہا۔ سارے یہی کہتے ہیں، وہ ترکی بترکی بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سگریٹ دوبارہ سلگایا۔ اچھا بتا، کہاں ملاقات ہو سکتی ہے تیری ہمشیرہ صاحبہ سے؟ اوئے بتا دے، فیکا لوفرانہ انداز میں بولا۔ اگر تم شادی شدہ سے پیار کی پینگے ڈال سکتے ہو تو ہم غیر شادی شدہ سے کیوں نہیں ڈال سکتے؟ کوئی زیادتی نہیں کریں گے اس کے ساتھ، بس اکھ مٹکا لڑائیں گے یا پھر تھوڑی سی دل پشوری۔ خیر یہ بات تو نہ کر فیکے، بارے نے کہا۔ جب دل پشوری ہوتی ہے تو تھوڑی سی نہیں ہوتی، جب کام شروع ہو جائے تو آخر تک جاتا ہے۔ اس لفنٹڑو کو ہی دیکھ لے، اس نے کوئی بیگم کو معاف تھوڑی کیا ہوگا، اسے آخری پوڑی تک پہنچایا ہوگا۔ ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے بارہ صاحب، فیکے نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ چل پھر شروع ہو جا، یہ لاتوں کا بھوت ہے، اس نے باتوں سے نہیں ماننا۔ فیکے نے ایک بار پھر بید نما چھڑی ہاتھوں میں تولی اور موت کے فرشتے کی طرح میرے سر پہ کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر نفرت اور بے رحمی سے مجھے مارنے لگا۔ اس مرتبہ اس نے پولیس والوں کے انداز میں میرے رانوں اور پاؤں کے تلووں کو نشانہ بنایا تھا۔ میرے درد کو سوا کرنے کے لیے بارے نے 2-3 بار مزید میرے جسم کو سگریٹ سے داغا۔ وہ ساتھ ساتھ مجھ سے میری ماں اور بہن کا اتا پتہ پوچھتے رہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ بیگم جی کے ساتھ میرا تعلق کس حد تک پہنچا ہوا ہے۔ اذیت اور برداشت کی انتہا کو چھونے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے ایک باریک چادر سی پھیلنے لگی۔ میں محسوس کرنے لگا کہ میرا منہ لکڑی کی طرح خشک ہے اور میری آہ و بکا میرے سینے کے اندر گونج رہی ہے۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ ہوش آیا تو رات کا وقت تھا۔ سلاخ دار کھڑکی کے پٹ کھلے تھے۔ برآمدے میں روشن لالٹین کی روشنی کمرے کو بھی نیم روشن کر رہی تھی۔ میں ابھی تک چارپائی کے ساتھ رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ کئی جگہ بندشیں اتنی سخت تھیں کہ جسم کے وہ حصے سن ہو چکے تھے۔ پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ جہاں جہاں سگریٹ لگا تھا وہاں اضافی درد تھا۔ مجھے اس بات میں بہت کم شبہ تھا کہ ان لوگوں کا تعلق چودھری عزیز اور اس کے ہم نواؤں سے ہے۔ چودھری عزیز ایک طویل عرصے سے سانپ کی طرح اپنے اندر بس رہا تھا۔ اب جو ہی اس کے ہاتھ میں اختیار آیا اس نے اپنا آپ دکھا دیا۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں اور باگو یہاں سے زندہ نکل سکیں گے۔ اچانک میں لرز گیا۔ کسی قریبی کمرے میں کوئی بڑے کربناک انداز میں چلایا تھا۔ اس کی آواز در و دیوار میں گونجی تھی۔ میرے کان دھوکہ نہیں کھا رہے تھے۔ یہ میرے چچا زاد باگو کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ تو کیا اس پہ بھی تشدد ہو رہا تھا؟ کیا اس سے بھی عارفہ اور بیبے جی کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا؟ باگو کی آہو بکا مسلسل گونج رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں چلانے لگا، بارے، فیکے، میری بات سنو،
میں کہتا ہوں میری بات سنو۔ چند سیکنڈ بعد سلاخ دار کھڑکی کے پار فیکے کا چہرہ نظر آیا۔ میں نے ہیجانی انداز میں کہا، دیکھ فیکے، اگر میرے ساتھی کو کچھ ہوا نا تو میں تم لوگوں کا حشر خراب کر دوں گا، تمہارے بال بچے مار ڈالوں گا۔ وہ چھری کے نیچے سالو سلطانہ ڈاکو صاحب، اسے مار نہیں رہے، زندہ کر رہے ہیں، اس کے پیٹ میں گھسی ہوئی گولی نکال رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، فیکے کا چہرہ کھڑکی سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میں نے باگو کی آہو بکا پر غور کیا۔ پھر یہ بات درست معلوم ہوئی کہ اسے مارا پیٹا نہیں جا رہا تھا۔ باگو تقریباً 1 گھنٹے تک روتا چلاتا رہا، کبھی اس کی آواز بلند اور کبھی دھیمی ہو جاتی۔ ہائے میرے ربا، اوئے میں مر گیا، یہ الفاظ بار بار اس کی زبان پر آتے اور میرے دل میں جیسے خنجر پیوست کر دیتے۔ وہ اپنی اور اپنی بہن کی شادی کا سامان لینے کے لیے میرے ساتھ گاؤں سے نکلا تھا اور اس آفت میں پھنس گیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ باگو کے پیٹ سے گولی کون نکال رہا ہے اور کس طرح نکال رہا ہے۔ اصولی طور پر اسے ہسپتال کی ضرورت تھی، مگر یہ لوگ اسے ہسپتال لے جانے کا خطرہ مول نہیں لے رہے تھے۔ انہیں کیا ضرورت تھی ان چکروں میں پڑنے کی؟ 1 آدھ گھنٹے کے بعد باگو کے کراہنے کی آوازیں پھر سے آنے لگیں۔ آہستہ آہستہ یہ آواز بلند ہوتی گئی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ ساری رات درد سے تڑپتا رہا۔ اس کی تڑپ نے مجھے سونے نہیں دیا۔ بس آخری پہر ذرا سی آنکھ لگی۔ صبح 9 بجے کے قریب ایک بار پھر مجھ پر تشدد کا سلسلہ شروع ہوا۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ میں سمجھا شاید میری مرہم پٹی کی جائے گی، کھانے پینے کو کچھ دیا جائے گا، مگر صورتحال بالکل برعکس تھی۔ بارے نے اندر آتے ہی مجھے قہرناک نظروں سے دیکھا، گندی زبان استعمال کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں نشے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، ہاں جی خاور صاحب، ہم مسکینوں کی گزارش پر کچھ غور کیا آپ نے؟ میرا مطلب ہے ہمیں ان دونوں عورتوں کا پتہ ٹھکانا چاہیے جنہیں جناب نے بڑی ہوشیاری سے چھپایا ہوا ہے۔ میں نے پھر کل والی بات کہی، باندھ کے مارنا کوئی بہادری نہیں ہے بارے، اوپر تیرے جیسے ڈشکرے کو باندھ لینا تو بہادری ہے۔ اس نے بھی کل والی بات دہرائی۔ ہمارے درمیان گالیوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد بارے کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا، انہوں نے چارپائی کو کھڑا کر دیا، لیکن الٹا کھڑا کیا۔ میرا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو گئیں۔ بندشیں اتنی مضبوط تھیں کہ میں بس 2-4 انچ ہی نیچے کھسک سکا۔ اس کے بعد کل والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بید نما چھڑی سے مجھے نہایت بے دردی سے مارا گیا۔ میرے سوجے ہوئے زخمی پیروں کو خاص طور سے نشانہ بنایا گیا۔ بدن کے مختلف حصوں سے خون رسنے لگا۔ 2-3 بار سگریٹ بھی سلگایا گیا۔ یہ حقیقت تو غالباً ان کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی کہ جو بات وہ جاننا چاہتے ہیں وہ میری زبان پر آ ہی نہیں سکتی۔ اس کے باوجود وہ بے ایمانہ تشدد جاری رکھے ہوئے تھے۔ غلیظ زبان کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ غالباً وہ مجھے زیادہ سے زیادہ ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچانا چاہتے تھے۔ 15-20 منٹ کی ناقابل بیان اذیت کے بعد میں ایک بار پھر نیم بے ہوش محسوس کرنے لگا۔ جب میرا ذہن تاریکی میں ڈوب رہا تھا تو فیکے کی طنزیہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس نے مجھے گالی دی۔ بارے سے مخاطب ہو کر کہا، کچا بدماش ہے جی، کچا ہے۔ بارے کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں جی کچے بدماش صاحب، والی جی کی بیوی کو بہن مانتے ہو یا نہیں؟ اس نے شاید کچھ اور بھی کہا تھا، پر میرا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ اس دفعہ بے ہوشی طویل تھی۔ میں دنیا و مافیا سے بے خبر تھا، لیکن اس کیفیت میں بھی ذہن میں یہ احساس موجود تھا کہ میرا گلا خشک ہے، میں سخت ترین پیاس محسوس کر رہا ہوں اور میرے جسم پر دہکتے ہوئے انگارے رکھے ہیں۔ شاید اسی حالت میں کئی بار پانی کے لیے پکارا بھی تھا۔ اس کرمناک کیفیت میں میں اپنے دل کے اندر یہ تھوڑا سا اطمینان بھی محسوس کر رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے عارفہ اور بیبے جی کے سلسلے میں احتیاط کر کے اچھا کام کیا تھا۔ اگر آج وہ اپنے گھر میں ہوتی یا ان کا اتا پتہ گاؤں والوں کو معلوم ہوتا تو ان کے لیے خوفناک مسائل پیدا ہوتے۔
ایک طویل بے ہوشی کے بعد جب دھیرے دھیرے میرے حواس بحال ہوئے تو میرے ہونٹوں پر نمی تھی، گردن بھی گیلی ہو رہی تھی۔ شاید ابھی کچھ دیر پہلے مجھے کوئی پانی پلا کر گیا تھا۔ چارپائی کو اب سیدھا کر دیا گیا تھا، میں اس پہ لیٹا ہوا تھا۔ برآمدے میں روشنی کے زاویوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ شام ہونے والی ہے۔ اپنے ارد گرد کی آوازوں پر میں نے غور کیا۔ خاموشی تھی، باگو کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے پکارنا شروع کیا، کوئی ہے؟ اوئے کوئی ہے؟ چند سیکنڈ کے بعد بارے کے ایک ساتھی اسلم کی شکل نظر آئی۔ کیا موت پڑی ہے تجھے؟ اس نے اکھڑ لہجے میں پوچھا۔ میرا ساتھی کہاں ہے؟ اوئے تو اس کی فکر نہ کر، وہ حرامی موج میں ہے، نرسوں سے اپنے آپ کو ہت شت پھروا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ہسپتال میں ہے، تو اپنی فکر کر، تیرے ساتھ نہیں ہونے والی۔ مجھے پیشاب آ رہا ہے، میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ پیشاب کرنے کا بہترین وقت تو وہ تھا جب تو آزاد تھا، اس نے مذاق اڑایا۔ دیکھو میری بات سنو، مجھے واقعی پیشاب آ رہا ہے، تو تجھے گودی میں بٹھا کے پیشاب کراؤں؟ کر لے خود ہی جا کر۔ تب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں چارپائی پر لیٹا ہوں لیکن میرے جسم کے گرد رسی موجود نہیں ہے۔ میں نے ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ اپنے ہاتھ ہلائے، پھر پاؤں کو حرکت دی۔ دایاں پاؤں ہلاتے ہوئے مجھے لڑکھڑاہٹ سنائی دی، ساتھ ہی احساس ہوا کہ پاؤں مکمل طور پر آزاد نہیں ہے۔ میں نے سر اونچا کر کے دیکھا، میرے پاؤں میں ایک لمبی سی زنگ آلود زنجیر موجود تھی۔ یہ کیا ہے؟ تیری پچھاڑی، جا پیشاب کر لے۔ وہ دروازہ کھول کے دوسری طرف چلا جا، اسلم نے اشارہ کیا۔ میرا مثانہ جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ میں چارپائی سے اٹھا تو جسم کا ہر جوڑ چٹکنے لگا۔ زنجیر موٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی لمبی تھی۔ میں بآسانی کمرے کے عقبی دروازے تک جا سکتا تھا، یا شاید 4-5 فٹ آگے بھی۔ میں نے جسم کا بوجھ اپنے سوجے ہوئے پیروں پہ ڈالا تو ہونٹوں سے بے ساختہ کراہیں نکل گئیں۔ اوئے مرد بن، عاشقی معشوقی سکھا کام نہیں ہے، اسلم نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں زنجیر کو گھسیٹتا ہوا دروازے پر پہنچا، اسے دھکیلا تو ایک بدبو دار تاریک بیت الخلا میں کھل گیا۔ یہ ایک کوٹھڑی سی تھی جس میں ایک گھڑے کا پیندا اور مٹی کا لوٹا رکھا ہوا تھا۔ میں زنجیر گھسیٹتا ہوا کمرے میں واپس آیا تو چارپائی پہ کھانا رکھا ہوا تھا۔ بھوک کے باوجود بھی میرا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہا، میں بس 1-2 نوالے ہی لے سکا۔ اگلے 3-4 روز میں اسی کمرے میں بند رہا۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میرے بعد مراد پور میں کیا ہو رہا ہے، میرے اور باگو کے یوں اٹھائے جانے کو کس طرح لیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ میرے یار دوست میری تلاش میں غلط رخ اختیار کر کے خواہ کسی سے جھگڑا مول نہ لے لیں۔ 3-4 روز میں مجھے بس اسلم اور فیقے کی شکل ہی نظر آتی تھی، یا کسی وقت گہرے سانولے رنگ کی ایک موٹی بھدی عورت دکھائی دیتی تھی۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے 2 دفعہ کھانا مجھے اس طرح پہنچایا کہ روٹی کے اوپر سالن رکھ کے اسے سلاخ دار کھڑکی کے اندر گزار دیا اور کہہ دیا کہ میں پانی گھڑے سے لے لوں۔ اس کے دانت بھدے اور پیلے تھے، بولتے وقت بہت نمایاں ہو جاتے تھے۔ فیقہ بالکل چپ رہتا تھا، لیکن اسلم مجھ سے تھوڑی بہت بات کر لیتا تھا۔ ایک دن وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، چرس والا سگریٹ بھر رہا تھا، رائفل اس کی گود میں تھی۔ اتنے میں ایک 7-8 سالہ بچہ آیا، بولا چاچا امی کہتی ہے روٹی پک گئی ہے۔ اچھا ابھی آتا ہوں، اسلم نے کہا۔ چاچے رفیق کو بھی بتا دو، وہ ڈھاڑے میں سویا پڑا ہے، اسے جگا دو۔ لڑکا واپس چلا گیا۔ میں نے اسلم سے پوچھا بارہ کہاں ہے؟ کام پہ گیا ہے۔ تم تو کہتے ہو اس گھر میں مہمان ہو، پھر کام کیسا؟ وہ تو کیا مہمان کے پیروں میں مہندی لگی ہوتی ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا؟ اور وہ کھیتوں میں ہل چلانے تھوڑی ہے، ذرا ڈسکے تک گیا ہے، آ جائے گا شام تک تیری خبر لینے۔ اتنے میں لڑکے نے پھر آواز دی، اسلم اٹھ کے چلا گیا۔ ابھی تک جو کچھ مجھے پتا چلا تھا اس کے مطابق یہ گھر باغ کے مالک فاضل عرف فجے نامی بندے کا تھا۔ یہاں وہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ فاضل کے 2 بھائی اور کچھ یار بیلی کچھ دن رہنے کے لیے اس کے گھر آئے ہوئے تھے۔
یار بیلی 12 تھا اور دونوں بھائی فیقہ اور اسلم تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت تاش کھیلتے، سگریٹ پیتے اور سوتے گزارتے تھے۔ ان کی سرگرمیاں مشکوک تھیں، لیکن چوتھے دن مجھ پر ایک بالکل نئی صورتحال کا انکشاف ہوا اور میں دنگ رہ گیا۔ یہ بالکل صبح سویرے کا وقت تھا۔ ابھی اندھیرا پوری طرح چھٹا نہیں تھا۔ باغ کی طرف سے پرندوں کا بے پناہ شور سنائی دے رہا تھا۔ میں اپنے ورم زدہ زخمی پاؤں کو لحاف میں دبائے بیٹھا تھا۔ ایک عورت کھڑکی کی طرف سے آتی دکھائی دی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ وہی موٹی سانولی لڑکی ہے، لیکن جب وہ قریب آئی تو اندازہ ہوا کہ وہ ایک جوان سال عورت ہے۔ اس نے آدھے چہرے کو گھونگھٹ کی اوٹ میں چھپا رکھا تھا۔